کیے، پھر بھی کہتے ہو کہ رب کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ نہیں یار، آپ نے ذوق نہیں دیے مجھے جتنا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں بات آئے گی۔ غور کرو، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ 40 سال کے بعد کی زندگی، فرمایا من قبل ہی، آج سے پہلے کی طرف چلتے ہیں۔ گویا میرے سرکار نے یہ فرما دیا، او مکے والو تمہیں معلوم ہے کہ میری ولادت کا رنگ کیا تھا؟ یاد کرو ان گھڑیوں کو کہ جب میری آمد ہوئی، میری امی فرماتی ہے کہ جب محمد کی ولادت کی گھڑیاں آئیں تو میرے جسم سے ایک نور نکلا تھا۔ اے مکے والوں ذرا ان لمحات کی طرف آؤ اور عثمان کی ماں سے پوچھ لو، وہ خود فرماتی ہے کہ 12ویں شب تھی۔ محبت کا رنگ میں نے دینا نا آپ حضرات کو، ہاں 12ویں شب تھی، سحری کا وقت تھا۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عثمان بن العاص، آپ فرماتی ہیں ان کی امی کہ میں اپنے گھر میں سے کسی کام کی غرض سے باہر نکلی، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے سر پر ہیں، میں ڈر گئی کہ ابھی یہ میرے گھر پر گرے تھے۔ پھر میں نے مان دیکھا یہ 2 ستارے نہیں تھے، ستارے آ رہے تھے، عبد المطلب کی حویلی میں اتر رہے تھے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اللہ اللہ سیدہ فرماتی ہیں میں ڈر گئی کہ نہ جانے عبد المطلب کی حویلی میں کیا پیتی ہو کہ جہاں پر رات کو ستارے گر رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب میں صبح کے وقت دوڑے دوڑے ادھر پہنچی، میں نے پوچھا آج رات کو کوئی انوکھا معاملہ تو نہیں ہوا؟ آمینہ فرمانے لگی اور تو کچھ نہیں، بس میرا لال دنیا میں آیا ہے۔ اور تو کچھ نہیں ہوا، بس میرا لال دنیا میں آیا ہے۔ آپ نے عرض کی آمنہ میں نے رات کو دیکھا ہے کہ ستارے تمہاری حویلی میں اتر رہے تھے۔ فرمایا بہن تو ستاروں کی بات کرتی ہے، آج کی رات جنت کی حوریں بھی آئی تھی، انبیاء و مرسلین بھی آئے تھے۔ دو کیسار کرو یار، دو کیسار، آج انبیاء و مرسلین بھی آئے تھے۔ آج کی شب جو مجھ پہ کرم ہوا میں بتا نہیں سکتی، ادھر یہ معاملہ ہے ادھر خبر آ گئی، کدھر سے توجہ کرنا، کدھر سے ادھر خبر آئی کہ ایران کا فارس قدے ایران بجھ، آتش قدے ایران بجھ گیا ہے۔ جس دریا کو پوجا جاتا تھا دریا وہ بھی خشک ہو گیا۔ کیسر و کسرا کے محلوں کے 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا فتزلزلت الکعبہ، کعبے نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ ان سنیوں کو دیکھو بھئی کعبہ نقص، میں نے کہا جی اپنے ابا حضور کی کتاب بھی پڑھ لیتے تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ میرا عادت نہیں ہے کسی بھی تنقید کرنا یا کسی کو گالی دینا، لیکن حوالہ دینا تو میرا رائٹ بنتا ہے نا صاحب۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے حفاظات یومیہ میں اور جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا۔ تھانوی صاحب وہ کدھر جاتے ہیں؟ بولتے ہیں ولی جب آتے ہیں نا کعبے کا طواف کرنے، وہ ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی آگے چلا جاتا ہے۔
واہ سبحان اللہ، ولیوں کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے، آمد محمد کی، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جھوم نہیں سکتا؟ اور غور کیجئے، اس کے علاوہ ذرا آگے بڑھئے، فقہ کی طرف آئیے، فقہ کے کتابوں میں موجود ہے اگر کوئی حاجی حج کے لیے جائے آگے کعبہ نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ علماء موجود ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، سب نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کعبہ موجود نہ ہو تو کیا کریں؟ آگے نیچے حاشیے اس کی شروعات میں لکھا کعبہ کیوں موجود نہ ہو، لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ولی کے استقبال کے لیے چلا گیا ہو۔ امام سیوطی علیہ رحمہ آپ کتاب اذکیاء کے اندر لکھتے ہیں، الحاوی للفتاوی کے اندر ان کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر نے اس کو لکھا ہوا ہے، کتاب اللغہ فی التصوف کے اندر موجود ہے۔ 4 صدی کا محدث لکھ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کا ولی جائے کعبہ اس کے استقبال کے لیے جائے۔ میں نے کہا ہوش کے نہ کر لو، اگر کعبہ کسی ولی کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے جھوم بھی سکتا ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، کھلنے لگا چمن چمن۔ اے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم نے دیکھا نہیں ہے اس سے پہلے جب میرا بچپن ہوا تو کیسے گزرا؟ تم بھول گئے ہو کہ کعبے نے رقص کیا تھا؟ سبحان اللہ کی آواز تو ہے نا۔ تم اس لمحے کو بھول گئے ہو کہ جب آتش کدے ایران بجھ گیا، جب کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت موقع پر گر گئے، اس وقت کو بھول گئے ہو ابو جہل کے جب تم بچپن میں مجھے ملے تھے؟ بڑے پیار سے سننا ہے۔ ابو جہل میرے سرکار مدینہ رحمت للعالمین، بچپن کے ایام میں میرے کریم آقا عشق الہی ان مرحلوں میں اللہ کی محبت میں تفکر کرتے ہوئے آپ مکے سے باہر نکلے، ایک وادی کے اندر جا کر پتھر پہ میرے سرکار بیٹھ گئے۔ ادھر مکے میں آوازیں لگ گئی، مکے میں رولا پڑ گیا کہ محمد غائب ہو گئے، محمد گم ہو گئے۔ ادھر ابو جہل صاحب کسی کام کے لیے گیا تھا، دیکھا ہاں عبد المطلب کا پوتا بیٹھا ہے، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، نیچے اترا، کہا بیٹا آ جاؤ، اے عبد المطلب کے پوتے آ جاؤ، اے عبداللہ کے یتیم آ جاؤ، بیٹھو سواری پہ، ادھر کیا کرنا؟ آقا نے چپ کیا اور چپ کر کے سواری پہ بیٹھ گئے۔ آگے ابو جہل، پیچھے سرکار، لیجئے وہ مار رہے اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، مار مار کے تھک گیا، اٹھتی نہیں۔ ابے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ابھی تو تجھے اتنے دور سے لایا تھا، دوڑ کے آ رہی تھی، ابھی اٹھتی نہیں ہے۔ پھر کچھ خیال آیا، نیچے اترا، میرے سرکار سے کہنے لگا آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ جیسے ہی میرے سرکار آگے بیٹھے یہ پیچھے بیٹھا، اونٹنی اونٹ کے دوڑنا شروع کر دیا۔ ابو جہل بھول گیا ہے، ایسے نہیں نا، ذرا ذوق کیسا؟ ابو جہل وہ لمحے بھول گیا۔ ذرا غور تو کر کے میرا بچپن کیسا تھا، میرا لڑکپن کیسا تھا، ذرا میرے چچا عباس سے تو بلا کے پوچھ کہ جب میں پنگوڑے میں تھا تو کیا ہو رہا تھا۔
حضرت عباس میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آکے عرض کرتے ہیں رہے تمہارا تنبوت کا منت فی المعاد رہے تو کا تشیر بیس بے کل القمر اذا شرط لے لمالا یا رسول اللہ. میں جان گیا تھا آپ پنگوڑے میں بھی نبی تھے، پنگوڑے میں بھی نبی تھے. ملا جی میرا نبی پنگوڑے میں بھی نبی ہے، پنگوڑے میں بھی نبی ہے. دلیل نہ دوں تو پھر بات کرنا ایسا تو بات نہیں. اور پنگوڑے کو بات چھوڑ، میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت نبی نبی نہیں خاتم النبیین تھا کہ جس وقت ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ملا صاحب نے اپنا گندا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لکھا نا وہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا تو پھر میرا جملہ سن، میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. یہ کیا؟ میں نے کہا یار اللہ کے علم میں نہیں یہ میں نے کہا بندے کے بچے اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، اللہ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے. میرے رسول نے یہ جو شان بیان کی ہے اپنی کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا یہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. یہ تیری تعبیر کسی صورت میں نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ کے علم میں میرے آقا تھے. اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے، اللہ کے علم میں تو میں بھی مفتی تھا، اللہ کے علم میں تو یہ بھی حافظ تھا. اس کا مطلب ہے یہ بڑے پرانے حافظ نے. اجی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہو اسے حافظ. بھائی پھر میں تو سب سے پرانا مفتی ہوں صاحب. میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. پریشان نہ ہونا اللہ کے علم میں. ایمان سے بتاؤ یہ دلیل ماننے کو تیار ہے؟ تو صاحب اسی طرح ماننا پڑے گا میرا رسول اگر تھے تو تھے، اور رسول کہہ رہا ہے کہ میں تھا اور ملا کہہ رہے نہیں. ہم مولوی کی مانیں یا رب کے یار کی مانیں یار؟ اس لیے عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. رسول کے کمال اور رسول کی شان کو چھپانا جرم ہے، جرم ہے. حضرت سرکار عباس دلیل میں دین لگا، مزہ نہ آیا تے پیسے واپس. نہیں آپ لوگ تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے آپ نے مجھے دیے ہوئے ہیں. خدا کے بندو یہ ذوق کی بات کی ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کہنا اچھا اس کا مطلب ہے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ سے واپس کرے گا. خدا کے بندے ذرا غور سے سن میں کیا کر رہا ہوں. حضرت عباس کیا عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے پنگوڑے میں آپ کو دیکھا، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور جدھر سن میری بات سن. میں تجھے ذرا ایک کمال مصطفیٰ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. چودھری صاحب کا راجہ صاحب کا پوتا پیدا ہوا. صاحب مارکیٹ میں گئے، بولا اچھا سا کھلونا دے، ایسا کھلونا جو کسی کے بچے کے پاس نہ ہو. دکاندار اندر گیا، دکاندار نے بولا اچھا ریموٹ کنٹرول جہاز دے دیتا ہوں صاحب. لیکن صاحب آپ کا پوتا کتنی عمر کا ہے؟ بولا 5 دن کا ہے. صاحب 5 سال کا ہوتا پھر تو کچھ بات بنتی تھی، 5 دن کے لیے تو پھر وہ چھنچھنا ہی ہے. جو ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ دنیا کا ایک مزاج ہے کہ اگر کوئی بڑا امیر ترین شخص ہو، اس کا کوئی عزیز اس کو اگر گفٹ کرے، کوئی تحفہ دے تو بچے کا کھلونا کیا ہوگا؟ غریب کے لیے 10 روپے کی گاڑی آ جائے گی اور امیر کے لیے ہوائی جہاز، ریموٹ کنٹرول جہاز جو 10,000 20,000 50,000 کا ملتا ہے وہ آ جائے گا. لیکن ذرا غور کر، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ درِ یتیم، درِ یتیم، درِ یتیم. غربت ہے، قبیلے میں غربت ہے.
اور یہ عالم وہ ہے کہ کھلونے نہ جانے کیا ملتے ہوں گے. میرے رب نے کہا چھوڑو، یار میرا ہے تو کھلونا بھی میرا ہوگا. ایسے نہیں نا یار، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اور حبیب میرا ہے تو کھلونا بھی میں دوں گا. اے اللہ کیسا کھلونا؟ فرمایا میرے یار لیٹ جا پنگوڑے میں، دنیا میں کائنات کے اندر کبھی کسی کو ایسا کھلونا نہیں ملا ہوگا. یہ آسمانوں پہ چمکتا ہوا چاند تیرا کھلونا ہے. دل کرے ادھر بلا لے، دل کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. اچھا میں اب اس بات پر بحث کروں کہ یہ کھیلنے والا، یہ اس کھلونے کو چلانے والا، یہ اس کی انگلی کی پاور تھی یا چلنے والے کا شعور تھا؟ جو مرضی کہہ دو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ میرے مصطفیٰ پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر میرا بریلی کا شاہ کیوں چپ رہتا ہے یار؟ جب میرے نبی کے اس کمال پہ ان کی نظر پڑی تو میں اپنے قلم اٹھایا. آپ فرماتے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. تیرے ساؤنڈ دی سونے پہ کی اتنی کوئی نہیں جڑی میری آواز نال چاہ جاتا ہے. خیر جتنے ہی تیرا کوئی گل نہیں ہے کر رہی ہے. اے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا دور کا. اے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ہے کیا ہی چلتا اشاروں پر کھلونا. میرے مصطفیٰ پنگوڑے میں انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں. پنگوڑے میں ہے میرے مصطفیٰ. میں نے کہا ملا جی اب تم بتاؤ یہ جو چاند اشاروں پہ ناچ رہا تھا یہ میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ بھائی گل مک گئی سونیا، ایتھے ہی گل مک گئی. مجھے یہ بتا کہ حضور اشارہ کر رہے ہیں چاند کا ادھر، اور یہ حضرت صاحب نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کے اشارے پہ چاند ادھر ادھر. میں یہی تو ڈرامہ ہے کہ ادھر کہتی ہوں کہ انگلی پر چاند اشاروں پہ ناچتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے محمد مصطفیٰ ابھی نبی نہیں تھے، بھائی وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، تو یہ جو چاند ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ جو کعبہ رقص کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ جو درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اور یہ بھی سن لو میرے نبی کی امی فرماتی ہیں میں رستوں سے گزرتی تھی، میرا محمد میرے بدن میں تھا تو درختوں سے آواز آتی تھی نبی کی ماں سلام. جانور میرے سامنے سر کو جھکا لیتے تھے، درندے میرے راستے سے ہٹ جاتے تھے، پتھر سلام بھیجتے تھے، نبی کی امی سلام. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب مکے میں اعلان نبوت سے قبل میں رستوں سے بچپن میں گزرا کرتا تھا وہ مجھ پہ سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو کیسا سبحان اللہ. حیرت کی بات ہے چبل استاد
تجھے سمجھ نہیں آتی؟ غور تو کر، میرے مصطفیٰ بچپن میں پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور وٹینوں کے سمجھ آ گئی کہ آمنہ دا چند کوئی عام شخصیت نہیں، رب دا رسول ہے۔ مولوی آج بھی اکڑا ہوا ہے، نہیں وہ رسول نہیں تھے، پر تیرے نہ ماننے سے میرے رسول کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب تک یہ دیوانے موجود ہیں یہ حضور کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور یہ پڑھتے رہیں گے کہ سب سے سب سے والا نہ اتے جا کے پڑھ سکتے ہو، نہ تھلے آ کے کچھ تے پڑھو، ذرا اچھی آواز نال سب سے والا سب سے میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے درمیان گزری ہے، اور جب میرے ولادت تمہارے سامنے مری ہوئی، بچپن میرا تمہارے سامنے گزرا، میرا لڑکپن میری جوانی تمہارے سامنے گزری، اب اس سے بڑھ کر خدا کے وجود پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جاءکم برہان من ربکم، سن لو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ گئی؟ اونچے بول کیا آ گئی؟ ذہن حاضر ہے سب کا؟ بھائی سب کا حاضر ہے؟ اچھا ذرا غور کر، میرے آقا لیٹے ہوئے کہاں ہیں؟ پموڑے سبحان اللہ سبحان اللہ، بات قرآن کی نہ کر لو۔ میرے خالق کی لارے کتاب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے قرآن تو بتا اس سورج چاند ستارے کی حیثیت کیا ہے؟ میرے خالق کی لارے کتاب کہتی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ قرآن پاک سن کے ذرا ذوق کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے یہاں قرآن سے پیار کرنے والی مخلوق بیٹھی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کی لارے کتاب اعلان کر رہی ہے کہ یہ جو سورج چلتا ہے یہ مرضی سے نہیں، یہ جو چاند کا طلوع ہونا غروب ہونا، اس کا اٹھنا، اس کا چھوٹا موٹا بڑا ہونا، اس کا بدر ہونا ہلال ہونا، اس کا قمر ہونا، یہ مرضی سے نہیں ہے، یہ رب کی تقدیر ہے۔ بس کنفرم ہو گیا، یہ رب کی
سورج کا چڑھنا، سورج کا غروب ہونا، یہ سب رب کی تقدیر ہے۔ اور یہ جو چاند تمہیں کبھی گھٹتا بڑھتا نظر آئے، کبھی یہ پہلی دوسری تاریخ ہے تو یہ ہلال ہے، 14ویں 15ویں ہے تو بدر کمال ہے، یہ 26 27ویں ہے تو یہ قمر ہے۔ سن لو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ مرضی سے نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی یہ ساری منزلیں میں نے تقدیر بنا کے رکھی ہے۔ کل میری سمجھ آئی ہے؟ سورج چاند ستاروں کا اٹھنا بیٹھنا غروب طلوع ہونا یہ سب رب کہتا کہ میری، اور بولو میری تقدیر ہے، یہ قرآن ہے، اور دوسری طرف میرے رسول کی انگلی کے اشارے پہ چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے، یہ حدیث ہے۔ مسلمان قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہے، نبی کی، اونچا بول، نبی کی حدیث میں بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ ڈرامہ مت کیا کرو صاحب، مرضی کی حدیثوں پہ عمل ہو جائے، اور جو جہاں تمہارا گلگوٹو لگتا ہے وہاں تم کہہ دو یہ ضعیف ہے۔ آسان سا طریقہ ہے کہ جہاں پکڑے جائیں نا گلگوٹو لگے وہاں بولتے ہیں آسان یہ حدیث ہے ضعیف ہے، ایویں ہی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ تیرے من کو بھائی نہیں، اس لیے کیونکہ تیرا گندا مزاج اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے میرا ایمان ہے میرے رسول کی ہر صحیح حدیث۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور صرف یہ لوگوں کے دھوکوں میں مت آیا کرو چیلم والو کہ تمہیں ڈرامہ لگا کے لوگ لے جاتے ہیں آئیے حدیث پہ عمل کریں، حدیث پہ عمل کریں، حدیث پہ انہوں کو انہاں تے پوچھ لیتا کرو کہ سرکار جدو 5-7 حدیثیں کٹھیاں آ جاون تے ایک اور کہے تو دوجی اور تے پھر کے کران گے۔ آئیے میں مثال دیتا ہوں، اس کو ذرا مسئلہ حل کر دیجئے گا پھر مزہ آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے ہم، کہ کھاندے سے ہاں گھوڑے دا گوشت، آئندہ جڑا ٹانگے کہ کوئی گھوڑا شوڑا مرے نا۔ حدیث بخاری کی ہے صاحب، حالانکہ اس کے ساتھ اگلی حدیث ابو داؤد کی ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ گدھے گھوڑے گوشت کا خچر کا گوشت کھانا منع ہے، حرام کر دیا۔ لین کو حاضر رکھ کے سبحان اللہ کو۔ اب ذرا ملا جی سے پوچھو حضرت صاحب، 2 حدیثیں دونوں آپس میں مخالف ہیں، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، ایک کہہ رہی ہے لال اور ایک کہہ رہی ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ جب تک کھانے کا طبیعت کرے تو کہو حلال ہے، ہاں یہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کبڈی کا میچ نہیں ہے، یہ کیا بولتے ہیں پٹھو گرم، یہ پٹھو گرم کا میچ نہیں ہے کہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، جدھر دل کیا ادھر منہ اٹھا کے چل پڑے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی اصول تو ضابطہ تو رکھنا پڑے گا نا۔ اس لیے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان میں سے حدیث ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، اس معیار کو لے کے آئیں گے، اور وہ معیار یہ 14ویں صدی کا گندا ملا نہیں مقرر کر سکتا، وہ معیار مقرر کرے گا تو کوئی میرے نبی کا صحابی کرے گا، کوئی تابعی کرے گا، کوئی تبع تابعی کرے گا، کوئی امام کرے گا، لہذا لوگوں ایمان سے بتاؤ یہ گندی گندی اس مخلوق کی بات ہم مانے، یہ نبی کے صحابی کی بات ہم مانے، ہم اس کی بات مانے یا ان تابعین کی بات مانے، امام ابو حنیفہ کی بات مانے جس نے نبی کے صحابہ سے حدیث پڑھی ہے؟ حدیثیں تو ہیں، یہ حدیث پہ عمل پر کرے گا کیسے؟ اچھا ایک دن ایک صاحب کہنے لگے حدیث صحیح پہ عمل کرنا، میں نے کہا یہ بتا حدیث صحیح چیک کیسے ہوگی؟ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، سنا ہے کہ آپ کئی 100 طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو اتنا پتا نہیں ہے یہ حدیث صحیح؟ صاحب آپ سند کو چیک کریں گے۔ میں نے کہا یہ جو سند ہے یہ کیا بلا ہوتی ہے؟
یہ سند کیا بلا یہ بھی کوئی بات ہے صاحب. یہ جو ہوتے ہیں نا بندے جن سے روایت آتی ہے نا فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے. میں نے کہا اچھا تو پھر صحیح کون سی ہوتی ہے؟ بولا جس کا راوی قوی ہو، ثقہ ہو، اس کا حافظہ درست ہو، وہ جو بات سنے کبھی بھولے نہیں. میں نے کہا یہ کون بتائے گا کہ یہ قوی ہے؟ جھگڑا بھی ختم کیا دیتا ہوں، مزہ نہ آیا تو بات کر رہا ہوں. اور یہ کون بتائے گا کہ یہ راوی قوی ہے، سکہ ہے، بات بھولتا نہیں، گڑبڑ نہیں کرتا؟ کون بتائے گا؟ امام بتائیں گے نا. اونچا بولا سبحان اللہ کی آواز ہے. کون بتائے گا بھائی؟ بولو کون بتائے گا؟ امام بتائیں گے، اسماء الرجال بتائے گی، شرح یہ تقریب بتائے گی، تہذیب و تہذیب بتائے گی، تدریب الراوی بتائے گی، میزان الاعتدال بتائے گی، شرح سیر اعلام النبلاء بتائے گی. میں نے کہا آ گیا نا پرچو میں، آ گیا نا تو قابو میں، آ گیا نا تو قابو میں، اور آ گیا نا تو گرفت میں. اور تقریب، تہذیب و تہذیب، تہذیب، تدریب، سیر اعلام النبلاء. بندے کے بچے یہ لکھی ہے 7ویں صدی والے نے، 6ٹھی صدی والے نے، 5ویں صدی والے نے، 9ویں صدی والے نے، 11ویں صدی والے نے، یہ بعد کی صدیوں والے نے کہا ہے فلانا راوی قوی ہے، فلانا راوی ضعیف ہے. اوے بندے کے بچے، اگر یہ 9ویں اور 7ویں صدی والے کی بات کو مان کر تو کسی کو صحیح کہہ رہا ہے، کسی کو ضعیف کہہ رہا ہے، تو میں پہلی صدی والے کی بات مان کر عمل نہیں کر سکتا کسی بات پر. سمجھ رہے گی آپ لوگوں کو یہ بات؟ یار یہ پتہ کیسے چلے گا یہ حدیث صحیح ہے؟ بولا سند سے. سند کا کون بتائے گا؟ راویوں کے حال. اسماء الرجال بتائے گی. بھئی بولیے کون بتائے گا؟ اسماء الرجال کا علم بتائے گا. اور یہ کس نے کتابیں لکھی ہیں؟ یہ اماموں نے. تو مطلب یہ ہے کہ حدیث چیک کرنے واسطے امام کی ضرورت ہے. لیکن عجیب ڈرامہ ہے، تو 7ویں صدی کے امام پہ یقین کرتا ہے، میں پہلی صدی کے امام پہ یقین نہ کروں؟ تو 7ویں صدی کے امام پہ بھروسہ کرتا ہے اور میں پہلی صدی کے امام پہ بھروسہ نہ کروں؟ کیا تیرے پاس جبریل نے آ کر تجھے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ یا تو جبریل نے بتایا تو ہو کہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر تیرا معیار یہ ہے کہ سند کو تو چیک کرے گا کس کے ساتھ؟ اسماء الرجال اور اس کے جرح و تعدیل کے ائمہ کے بیان کے ساتھ. اگر تو ان کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ تو کوئی 4تھی کا، کوئی 5ویں کا، کوئی 7ویں کا، کوئی 9ویں کا، کوئی 10ویں کا، کوئی 11ویں صدی کا ہے. ان کی باتوں پہ تو تجھے اعتماد ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں صحیح تو صحیح، جس کو کہتے ہیں ضعیف تو ضعیف. تو اس ابو حنیفہ پر اعتماد کیوں نہیں جو نبی کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے سبق پڑھتا رہا؟ اس لیے یہ کہیں حدیث کے نام پر آپ کو لوگ کڈنیپ کر رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں. کہیں اپنے ایمان کو ہاتھوں سے مت پھینک دینا. اللہ کا شکر ہے یہ کل کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم ان لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جن کی عظمتیں خود میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی. اچھا تو بات کیا بڑھ رہی تھی یار؟ سورج اور چاند. سورج اور چاند یہ تقدیر الہی کے معاملات ہیں. نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. ادھر ہو تب بھی تقدیر. بھائی جلدی سے، ادھر ہو تب بھی تقدیر، ادھر ہو تب بھی تقدیر. سورج غروب ہو تب بھی تقدیر، سورج طلوع ہو تب بھی تقدیر. یہ چاند بدر کمال بنے تب بھی تقدیر. یہ چاند پہلے دن کا ہو تب بھی تقدیر ہے. اب ذرا نبی کی پاور دیکھ، اور 55 ہے، 40 دن بھی ظاہری عمر نہیں ہوئی. میرے سرکار پنگھوڑے میں لیٹ کر اشارے کے ساتھ کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے گئے. جب یہ معاملہ سمجھ آ گیا کہ نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی سکت ہے، چاند ادھر چاند ادھر اور چاند